اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے جو ہر وقت شکوہ شکایتی کرتے رہتے ہیں، کبھی اپنی قسمت کا شکوہ، کبھی اپنی بیماریوں کا شکوہ، کبھی اپنی مشکلات کا شکوہ، کبھی پریشانیوں میں گھرے رہنے کا شکوہ۔ بہر وہ اگر ان کو کچھ گھر میں نقصان بھی ہو جاتا ہے تو وہ یہی جی اللہ نے میرے ہی لیے سب کچھ رکھا ہے، میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، جبکہ خدا تو وہ خدا ہے جو کسی کی بات کا برا نہیں مناتا اور کسی کے اس فعل سے اس کو کوئی مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا۔ خدا تو ہندوؤں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، بدھ مذہبوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے۔ وہ ایسی باتیں کیوں کرے گا؟ لیکن یہ ہماری اپنی سوچ ہے کہ ہم ایسی باتیں سوچتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہ گلہ کرتے ہیں، جی میرے حالات کب ٹھیک ہوں گے، میرے ساتھ ہی میرے حالات تو ٹھیک ہونے ہی نہیں، جب سے میں ہوش سنبھالے تکلیف میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا رزق تنگ ہے تو آپ کہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ بلکہ جب آپ کا رزق تنگ ہو، آپ کی پریشانی ہو، تو آپ کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ یہ قدرتی امر ہے۔ آپ اس طریقے کی طرح نہ سوچیں، وہ تو بہت غفور و رحیم ہے، وہ اتنا کچھ دینے والا ہے، اتنا کچھ دینے والا، اور لوگوں کو دیتا ہے، وہ ہندوؤں کو بھی دیتا ہے، یہودیوں کو بھی دیتا ہے، وہ سب کو دیتا ہے۔ تو پھر آپ کا یہ گلہ بجا نہیں ہوگا، یہ جہالت ہے اور اللہ کے آگے گنہگار ہونے والی بات ہے۔ اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، فضل کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ہم نے تو جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ میں ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کے قریب نہیں جائیں گے تو اللہ میاں سے ہماری دعائیں کیوں سنے گا؟ جب ہم اللہ سے دعا ہی نہیں مانگیں گے کہ اللہ میں میری دعاؤں کو قبول فرما، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ جب ہم اس کی طرف مانگیں گے نہیں، اس سے کریں گے نہیں، اور اگر ہم کرتے ہیں تو بڑے پھوں پھاں ہو کے کرتے ہیں، تو اس سے عمل تو یہ نہیں ہوتا۔ عمل تو بڑی یکسوئی کے ساتھ ہوتا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگی جاتی ہے، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اور وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ اور وسیلہ بھی، اور رسول بھی فرما رہے ہیں کہ مجھے محمد والے محمد کو اپنا وسیلہ بناؤ۔ ہم یہ سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ سے گلہ کرتے ہیں۔ آج میں ان لوگوں کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں جو محنت تو کرتے ہیں لیکن ان کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ابھی تک۔ وہ حالت ان کی یہ ہو گئی کہ فاقہ کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ کام کرتے ہیں لیکن کام میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں سکون نہیں ہوتا، اور وہ اپنے رزق سے تنگ آ چکے ہیں۔ خدا سے دعا مانگتے ہیں، خدا کے ہاں دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا امتحان ہی ایسا چل رہا ہے۔ یہ عمل بہت پرانی سجدے کے نام سے مشہور ہے۔ عمل یہ اس کا نام بھی میں نے سجدہ ترانی رکھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کو جو عمل بتا رہا ہوں، یہ آپ کی مشکلات بھی دور کرے گا، آپ کی پریشانی بھی دور کرے گا، آپ کے رزق بھی کھولے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی ہوگی، آپ کے بچوں کو بھی سکون ہوگا، بیماریوں سے بھی آپ کو دور ہو جائیں گے، کوئی بیماری نہیں آپ کے قریب ہوگی۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ایک تو یہ ہے کہ اپنے گناہ کی معافی اللہ سے مانگیں، اور اللہ سے گناہ کی معافی مانگیں۔ آپ چلتے پھرتے استغفار بھی کر لیا کریں۔ جتنے زیادہ آپ استغفار کریں گے، اللہ میں اتنا زیادہ آپ کو سکون دیتا جائے گا، آپ کی رزق میں اضافہ کرتا جائے گا۔ اور یہ جو ہے، یہ اس کے لیے یہ نماز کی، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اور یہ نماز کے بعد یہ ہے کہ ہر نماز میں نہیں تو پڑھ سکتے تو اس کو کسی نماز میں اس کو اپنے سجدہ کو طول دیں۔ یہ سجدہ طول دینے کا ہی عمل ہے۔ یہ آپ نے اتنا اس میں کوئی محنت نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، آپ اپنے سجدے کو طول دیں، پھر آپ اس کے عمل کی کرامات دیکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سجدے سے پہلے یا سجدے ہی میں آپ نے اپنے استغفار کی ایک تصویر پڑھنی ہے۔ تھوڑی سی محنت کر لیں، اگر آپ اپنا رزق کھولنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانی دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی بیماری ختم کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا آپ ٹائم نکال لیں اپنی لائف میں سے۔ اتنے گھنٹے ہوتے ہیں آپ کے پاس، اگر آپ آدھا گھنٹہ نکال کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں تو اللہ میں کیوں نہیں سنے گا؟
اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی آپ دیوار میں سوراخ کریں اور اس میں سوراخ کبھی نہ ہو، یا کسی آپ دستک کسی دروازے کی دستک آپ کھڑکاتے رہے دروازہ اور وہ کبھی نہ کھولے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ عمل لیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ اپنا یہ پڑھنا لا الہ الا انت سبحانک انی کن من الظالمین کا، یہ جو حضرت یونس کا یہ وظیفہ تھا نا، یہ آپ نے ایک تسبیح اس میں پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد، استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے اور ایک یہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پڑھنا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کوشش کریں گے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں، 100 مرتبہ ایک تسبیح صورت قل هو اللہ احد کی پڑھ لیں، اور اس کے بعد صورت قدر، یہ آپ عمل کریں۔ یہ عمل آپ نے 20 دن تو کرنا ہے، لیکن جب آپ خلوص سے نیت سے، آپ خلوص سے دل سے آپ اس کو کریں گے، اور دعا مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ پہلے اپنے گناہ کا اقرار کر لیں کہ اللہ میاں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں یہ کرتا ہوں، کہ جو آپ کو گناہ ہے وہ تو آپ ہی کو پتہ ہے نا، اور اس کے بعد بھی اللہ کی تعریف کریں، کیونکہ اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی ہر چیز کو دینے والا ہے، تیری ہی قدرت میں سب کچھ شامل ہے۔ تو پھر اللہ سے آپ گر گرا کے جب مانگیں گے نا، اور اس کو آپ 20 دن کر لیں اور عاجزی لا کر لیں، آنسو نکل آ جائے آپ کے پاس سے سبحان اللہ، پھر تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو آپ یہ ترانے سجدہ اپنی لائف میں اس کے عمل کو کریں، اور یہ 10 دن آپ عمل کر، ویسے تو 20 دن کا عمل ہے، لیکن آپ 10 دن تک کریں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، آپ کے حالات ٹھیک ہونے شروع ہو گئے، آپ کی پریشانیاں ٹھیک ہونے شروع ہو گئی۔ آپ نے یہ 20 دن کرنا ہے، اور جب یہ آپ عمل کریں گے تو کسی سے ذکر نہ کریں اس کا، آپ اپنے خود سے نیت سے کریں۔ اول تو یہ ہر نماز کے بعد ہے، لیکن آج کل کی مصروفیت کی وجہ سے آپ ہر ٹائم نہیں نکال سکتے، لیکن آپ اس کو مغربی عشاء کی نماز کے بعد اس کو آپ شروع کر لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ چاند کی شروع جمعرات سے اس کو عمل کو شروع کریں، اور 20 دن تک کریں۔ یہ دیکھ لیں کمر در عقرب ہے کہ نہیں ہے، کمر در عقرب ہو تو اس دن وظیفہ نہ کریں، اگر کمر در عقرب چوتھے پانچویں دن آ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ جب کمر در عقرب جمعرات کو اگر ہے تو پھر آپ اس کو جمعے کو کر لیں، اگر جمعے کو بھی ہے تو پھر نہ کریں آپ اس کو، پھر آپ اس کو اگلی جمعرات کو کر لیں۔ اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو آپ انشاءاللہ آپ خوشحال ہوں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی پریشانی دور ہوگی۔ اس کا نام ہی سجدہ ترانی ہے، اور یہ سجدہ ترانی کرے، یہ سجدہ جو کرتے ہیں نا لمبا، اس سے یہ نہیں کہ آپ کی ہوتے، آپ کے جسم کی طاقت بھی بڑی برقرار رہتی ہے، آپ کے کمر کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کے سر کا درد بھی نہیں اس میں ہوتا، اس کی خون کی روانی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہاتھ کو آپ نیچے رکھیں گے دبائیں گے نماز میں، تو یہ بہت سی فضیلت ہے، کیونکہ اس کے لیے میں علیحدہ کوئی ویڈیو بنا دوں گا کہ نماز کی کیا فضیلت ہوتی ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو اس لیے کیا ہے کہ آپ اگر پریشان ہے اور آپ محنت بھی کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کی دعا قبول ہی کرتا ہے، تو آپ گر گرا کے یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کامیاب عملوں میں سے ایک عمل پائیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔